اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والعاقبۃ للتقوی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہے اس پر۔ ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو اور انجام بھلا ہے پرہیزگاروں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید کرو، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں، ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید، دوسرے خود اس کی پابندی۔ لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول، آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں۔ خود بھی نماز کا اہتمام باقی رکھنے کے لیے اس بات کا متقاضی ہے کہ ماحول بھی ہمارا جو ہے وہ نماز والا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آدمی کتنا ہی نماز کا پابند ہو اور ایسے ماحول میں جاتا ہے کہ جہاں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز سے غفلت کرتے ہیں، تو وہ خود بھی غفلت میں پڑ جاتا ہے کہ چلو سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، اور ٹال مٹول کر کے بسا اوقات جو ہے وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور جب اکثر لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو جو نمازی بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ چلو بھائی سب نماز پڑھ رہے ہیں تو تم بھی نماز پڑھ لو۔ کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لفظ اہل میں بیوی، اولاد اور متعلقین سبھی داخل ہیں جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اپنے داماد کے گھر جاتے اور وہاں جا کر آواز لگاتے نماز نماز نماز۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی عمرہ اور سلاطین کی دولت اور حشمت پر ان کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر میں لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی حالات آئیں، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دقتیں آئیں تو تمہیں چاہیے کہ صبر اختیار کرو۔ یعنی صبر کے بعد مفسرین نے صبر سے روزے کو تعبیر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھو اور زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ روزے اور نماز کی برکت سے تمہارے اوپر سے تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو جو آدمی نماز کی طرف رغبت کرتا ہے تو لا نسألک رزقا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور
و علم و عمل سے پیدا کرو، بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے، کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ انسان تو زیادہ سے زیادہ محنت کر سکتا ہے، رزق کے تلاش میں نکل سکتا ہے، رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے۔ ان اسباب میں اصل میں روزی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، ورنہ اگر روزی انسان کے بس میں ہو تو جتنا چاہے روزانہ کما لے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت محنت کرتا ہے اور تھوڑی روزی ملتی ہے، ایک آدمی تھوڑی محنت کرتا ہے اور زیادہ روزی پا لیتا ہے۔ تو یہ سب تقدیر اور مقدر سے ہے، انسان کی محنت کا اس میں دخل نہیں ہے۔ محنت تو ایک سبب کے درجے میں ہے۔ وہ انسان زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اس میں ڈال دے، مگر دانے میں درخت لگانا اور پیدا کرنا اس میں تو اس کا کوئی ادنا دخل نہیں ہے۔ اس دانے سے درخت بنے گا یا نہیں بنے گا، اس درخت کے اندر بالیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، ان بالیوں میں پھل پیدا دانہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو پھل پھول قدرت نے اس کے اندر پیدا فرمائے، اس دانے سے جو درخت بنا، اس درخت میں جو پھل پیدا ہوئے، جو پھول پیدا ہوئے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ان سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ بار محنت بھی اس کے لیے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی اور اپنی عبادت میں مشغول ہونے والے بندے کے لیے اس کی روزی کے ذرائع میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الغنا غنا النفس، بہترین مالداری دل کی مالداری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتا ہے، اللہ اسے غنی بناتا ہے، یعنی دل کا مالدار بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجی دور نہ کروں گا۔ یعنی جتنا مال بڑھتا جائے گا، حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول کر، رب کو بھول کر، رب کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور تلاش رب میں جو ہے وہ مشغول نہیں ہوتا ہے اور اسباب میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل سے غنا نکال دیتا ہے، اور وہ مال کی حرص میں اور طلب میں اور عہدوں کی طلب میں اور راحت کی طلب میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ سارے اسباب بھی اس کے لیے راحت کا ذریعہ نہیں بن پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک جگہ فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو اطمینان جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو نماز، عبادات میں نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، ہمیں اس کی پورے طور پر پابندی کرنی چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کی وقت پر، بلکہ اول وقت میں جو ہے نمازیں پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی فکروں کو خود کفالت کر لیتا ہے۔ جو انسان، جو اللہ کا بندہ
آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ذرائع سے اللہ تعالیٰ روزی اور رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کو خود کفالت کر لیتا ہے، اور جس کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہیں، اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگی رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ان فکروں کے کس جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ جی، جو اللہ کو بھول کر غیر اللہ میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ اے لوگو، جن چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے، جن تعلیمات کو، جن ہمارے انعامات کو، جن ہمارے اکرامات کو تم پسند نہیں کرتے، تو ہم بھی انہیں زبردستی تمہیں دینے والے اور تھوپنے والے نہیں ہیں۔ یعنی پچھلی آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، صحف ابراہیم وغیرہ، سب کے سب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دیتے آئے ہیں۔ کیا یہ بینات ان منکرین کے لیے کافی نہیں ہیں؟ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے واقعات اور قرآن کریم کے پیغامات کیا ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہیں؟ جو انہیں مانے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کی آخرت جو ہے انشاءاللہ بہتر بنے گی، اور جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، وہ اپنی آخرت کو خراب کرے گا۔ اس قرآن کریم کی آیت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے اہل کے اندر، اب اہل میں بیوی، بچے اور متعلقین آئے تو ہم شروع سے ہی اور بچوں کے بچپن سے ہی جو ہے ہم ان کی گھٹی کے اندر نماز کے قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اور ان گھروں میں ہم جو ہے ان کے سامنے نمازوں کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک نواسا جو صرف ابھی 2 سال کا ہے، لیکن جب وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ 2 سال کا بچہ جسے ابھی اچھی طرح شعور بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ رکوع بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے۔ ہم سر پر ہاتھ رکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ بھی سر پر ہاتھ رکھ کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ ہم تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں تو بچہ بھی بیٹھ کے انگلی اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال والدین کے اعمال جو ہیں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، حاکموں کے نقل و حرکت کا اثر ان کی رعایا پر پڑتا ہے، بڑوں کی نقل و حرکت کا اثر ان کے متعلقین پہ پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر باقی رہنے والی آخرت کی تیاری کے لیے، فکر آخرت کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کریں، اور روزی بقدر ضرورت حاصل کرنے کی فکر کریں، اور آخرت بقدر جتنی وہاں ہمیں وہاں رہنا ہے اس کے حساب سے اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اہل و عیال کو بھی اور امت کے ہر فرد کو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بچوں کو، بچیوں کو اور مسلمان عوام کو اللہ تعالیٰ نماز پر قائم رہنے اور نمازوں کا وقت پر اہتمام کرنے اور نمازوں پر کی پابندی کرنے اور نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم سعی اور کوشش کریں، اور اپنی نسلوں کی تعلیم اور تعمیر اور ان کو نیک صالح بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعانا، ربنا وتقبل دعانا، وما توفیقی الا باللہ العلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قرآن کریم کی
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والعاقبۃ للتقوی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو، اور انجام بھلا ہے پرہیزگاروں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید کرو، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں، ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید، دوسرے خود اس کی پابندی، لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول، آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں۔ خود بھی نماز کا اہتمام باقی رکھنے کے لیے اس بات کا متقاضی ہے کہ ماحول بھی ہمارا جو ہے وہ نماز والا ہی ہونا چاہیے۔